بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج دوسرا سافٹ ویئر جو کہ مطالعے کے لیے بہت قیمتی ہے، المکتبۃ الشاملہ، اس کے انشاءاللہ بنیادی فیچرز کا ہم دیکھیں گے۔ تو اس مکتبے کو لانچ کرتے ہیں۔ یہ مکتبہ کھول کے آپ کے سامنے آ گیا۔ سب سے بنیادی چیز کتاب کو کھولنا۔ کتاب کو کھولنے کے دو ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آپ مکتبۃ الشاملہ کی اس جگہ سے لے کر اس کی چاروں کونوں پر جتنی بھی جگہ ہے، اس میں سے کسی بھی جگہ پر کلک کر دیں، اوپر کی بار پہ نہیں، ان بٹنز پہ نہیں، بلکہ نیچے اس خالی جگہ پر، تو کتاب کا جو شجرہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے کتابوں کا شجرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس شجرے کے اندر تین چیزیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ بٹن مجموعات کا مطلب کہ شجرہ آپ کے سامنے آئے گا، تمام کیٹیگریز، سب کیٹیگریز اور ان کے اندر بکس آپ کے سامنے آئیں گی۔ تصفیہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ حروف تہجی کے اعتبار سے کتابوں کو ترتیب دینا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ الف سے شروع ہونے والی تمام کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس الف پہ کلک کر دیں، تو مکتبے کے اندر جتنی بھی کتابیں جو کہ الف سے شروع ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور الف کے علاوہ اور کتابیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیم سے شروع ہونے والی تمام کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں، جیم پہ کلک کر دیں تو جیم کی کتابیں الگ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا بٹن جو یہاں پر ہے یہ سابق، یعنی گزشتہ وقتوں میں جو آپ نے کتابیں کھولی ہیں، یہ ان کتابوں کی لسٹ یہاں پر اویزہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی کسی گزشتہ کتاب کو کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے اس لسٹ میں سے اس کتاب کو دیکھ کر تو اس کتاب کو کھول سکتے ہیں۔ کتاب کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے شجرے میں سے کہ آپ شجرے کو پہلے ایکسپرول کریں، یعنی اس کو پھیلائیں تاکہ کتاب دیکھ سکیں۔ دیکھیں یہ اس سے پلس کے نشان کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ شجرہ کھل گیا۔ یہاں پر یہ جو علامت ہے اور یہ جو شکل ہے یہ کتابوں کی شکل ہے، اور اس کے اندر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کیٹیگری ہے، اس کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو جب کسی کیٹیگری کو آپ نے سکیڑنا ہو تو آپ اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں، کیٹیگری سکڑ جائے گی۔ دیکھیں یہ اپنی اصل حالت پہ آ گئی۔ دوسرا طریقہ شجرے کو اصل حالت پہ لانے کا یہ ہوتا ہے، مثلا دیکھیں یہاں پر آپ نے شجرے کو پھیلا لیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شجرہ اصل حالت پہ آ جائے تو یہ جو بٹن ہے یہ شجرے کو اس کی اصل حالت پر لے آتا ہے۔ دیکھیں اس پہ کلک کیا، شجرہ اصل حالت پہ آ گیا۔ ایک اور ذریعہ کتابوں کو تلاش کرنے کا ہے، یہ سرچ بار ہے۔ یہاں پر جس کتاب کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں مکتبے سے اس کا نام لکھیں۔ مثلا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں الصحیح البخاری۔ اچھا جی، یہاں مس ہو گیا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کریں، اس سرچ بٹن کے اوپر۔ کہہ رہے کوئی کتاب نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اس نے کتاب کا نام نہیں لکھا ہوا۔ ہاں اچھا، اس کے اندر صرف البخاری لکھیں تو دیکھیں اس نے اس کو تلاش کر لیا۔ اس طرح البخاری کا نام جن کتابوں میں آئے گا وہ ساری کتابیں اس طرح آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر بھی البخاری کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کتابوں کو تلاش کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اب جو کتاب آپ نے کھولنی ہو اس کو کھولنے کا طریقہ یہ تو یا تو رائٹ کلک کریں اس کے اوپر، اور عرض کامل اس آپشن کے اوپر کلک کریں، اس سے وہ کتاب کھل جائے گی۔ کہ دوسرا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے اوپر ڈبل کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں یہ کتاب کھل گئی۔ اچھا، کتاب کے اندر بنیادی طور پر جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو اس طرف کا یہ شجرہ، اس کو عناوین کا شجرہ کہتے ہیں، شجرۃ العناوین، اور دوسری یہ کتاب کی عبارتیں جو نظر آتی ہیں، جو بورڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کتاب کا صفحہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بنیادی چیز کتاب کے اندر اس شجرے کے ذریعے سے کسی خاص جگہ پر جانا عناوین کے شجرے میں، اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ کسی مثلا یہ حرف الجیم ایک عنوان ہے، اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کر دیں تو آپ اس صفحے پہ چلے جائیں گے جہاں پر یہ بات دیکھیں، یہ یہاں پر یہ عنوان قائم ہے، یہاں پہ آپ کو لے آیا۔ اس طرح دوسری جگہ دیکھیے،
تو یہ یہاں پر یہ عنوان قائم ہے، یہاں پہ آپ کو لے آیا اس کی وجہ سے۔ اس طرح آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو جو باکس بنے ہوئے ہیں ان کے اندر خاص نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ان باکس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ اس کتاب کے جز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس وقت ہم جز نمبر 2 پر موجود ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ اس جز کے صفحات نمبر کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس دو نمبر جز کے صفحہ نمبر 159 پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کتاب کے اندر آگے پیچھے جانے کے لیے ان 4 بٹنوں کو یاد رکھیں، 1 2 3 4۔ اگر آپ کتاب کے اول جانا چاہتے ہیں پہلے صفحے پر تو اس بٹن پہ کلک کر دیں تو آپ پہلے صفحے پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ اگلے صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس بٹن پہ کلک کر دیں، آپ اگلے صفحے پہ پہنچ جائیں گے، اور پچھلے صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ والے بٹن پہ کلک کر دیں۔ یہ ہنٹ ساتھ ساتھ آتی ہیں، عربی میں آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بٹن کس کام کے لیے ہے۔ اگر آپ آخری صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیویگیشنز بٹن ہے، یعنی اس کتاب کے اندر آگے پیچھے جانے کے لیے۔ اس طرح اگر آپ ان بٹنز کو دیکھ لیں، میں آپ کو یہ مختصراً بتا دوں کہ یہی اس کی موٹے موٹے فیچر ہیں۔ یہ بٹن بھی کتاب کے شجرے کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختیار کتاب جس پہ لکھا آ رہا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہی شجرہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو کہ کتابوں کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کتاب کو مکمل طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بٹن اس وقت استعمال ہوتا ہے سرچ میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر مثلا یہ دیکھیے اس پہ آپ نے کلک کیا، جب سرچ میں جائیں گے پھر میں آپ کو اس کا استعمال دکھاؤں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو شجرہ ہے آپ کا عناوین کا، اگر آپ اس کو غائب کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں عبارتوں کے اوپر، صفحے کے اوپر، اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں، یہ شجرہ غائب ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ کلک کریں تو یہ دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو 3 بٹن ہیں 1 2 اور 3، ان کا تعلق تلاش سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ تلاش کی عبارت لکھیں گے اس جگہ پر، اور اس کے بعد جب اس بٹن پہ کلک کریں گے تو اس موجودہ صفحے پر، یہ جو صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر اور یہ اوپر تک، اس موجودہ صفحے کے اندر صرف وہ اس لفظ کو تلاش کرے گا۔ اور اگر یہاں پہ عبارت لکھ کر آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو کوئی کتاب کھلی ہوگی یا نہیں کھلی ہوگی۔ اگر کوئی کتاب کھلی ہوگی تو وہ اس کتاب کے اندر اس لفظ کو تلاش کرے گا، اگر کوئی کتاب نہیں کھلی ہوگی یعنی آپ اس جگہ پر ہوں گے، اس جگہ پر، تو پھر وہ قرآن کریم کے اندر تلاش کرے گا۔ یہ 2 صورتیں، ان دونوں صورتوں پہ میں آپ کو عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ مثلا دیکھیں میں یہاں پر اس کو لفظ مسلم دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، دیکھیں اس نے اس صفحے کے اندر جہاں جہاں لفظ مسلم تھا اس کو ریڈ کلر دے دیا۔ اسی طرح لفظ مسلم دیتا ہوں اور اس بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں، اب ایک اور جو ہے وہ ونڈو کھلے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ نے دوبارہ لفظ کو لکھنا، اور اس کے اوپر کلک کریں تو یہ موجودہ کتاب کے اندر تلاش شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہاں پر کلک کر کے اس بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک نیا مسلم اس کتاب کے اندر وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اس دیکھیں اس وقت صفحہ جز نمبر 1 کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر یہ جو لفظ مسلم ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا۔ اب جو دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ کسی اور جگہ پر، دیکھیں اب صفحہ نمبر 262 کے اس مسلم کی وجہ سے یہ آپ کو یہ اس نے تلاش کیا۔ اچھا، تیسری جو بڑی تلاش جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی، سب سے زیادہ مفید ہے، وہ اس بٹن پہ کلک کرنے سے سامنے آتی ہے۔ اس کے اوپر کلک کریں، یہ دیکھیں یہ شاشۃ البحث نامی ونڈو کھل گئی۔ اس کا ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں۔ دیکھیں سب سے اوپر یہ 3 بٹن لگے ہوئے ہیں، النصوص، العناوین، التعلیقات۔
یہاں پر آپ نے ان کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو چیز تلاش کرنی ہے وہ نصوص یعنی عام عبارت میں ہے، یا وہ صرف آپ عناوین کے اندر تلاش کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو شجرہ ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے اندر تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر التعلیقات یعنی نیچے حاشیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ النصوص کو جو ہے یہ سلیکٹ رکھیں گے تو اس کے اندر تمام عبارتیں تلاش ہوں گی، عناوین کے اندر صرف عناوین تلاش ہوں گے، تعلیقات کے اندر صرف آپ کے حاشیے جو نیچے لائن لگا کر یہ عبارت ذکر کرتے ہیں اس کو تعلیقات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ واو ہے اور او لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ واو کا مطلب ہے کہ آپ مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں تو انما کو بھی لکھیں گے، الاعمال کو بھی لکھیں گے اور بالنیات کو بھی لکھیں گے، اور اس واو کے آپشن کے جب بھی لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عبارت لے کے آئے جس کے اندر یہ تینوں لفظ موجود ہوں، یہ انما بھی موجود ہو، الاعمال بھی موجود ہو، بالنیات بھی موجود ہو۔ اور اگر آپ اس کو او کے اندر لکھ دیں گے انما ادھر، الاعمال ادھر اور بالنیات ادھر، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ تمام عبارتیں لے کے آئے گا جس کے اندر انما ہو، چاہے الاعمال ہو، بالنیات ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ الاعمال لکھ دیں گے تو تمام عبارتیں لے کے آئے گا جس کے اندر الاعمال کا لفظ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو اس کا نمونہ دکھا دیتا ہوں، یہ دونوں کا، یہ انما لکھا، اگلی فیلڈ میں جانے کے لیے ٹیب کا بٹن دبائیں، یہ علامال خود ہی آ گیا۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ فیچر ہوتا ہے کہ اگر جو پہلے لفظ آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے اور اس بٹن کو آپ نے نہیں دبایا، کیونکہ اس بٹن سے وہ ہسٹری جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے، اگر نہیں دبایا تو وہ جو پہلے لفظ ٹائپ کیے ہوتے ہیں فیلڈز کے اندر وہ خود بخود مکمل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ لفظ پہلے استعمال کیا تو یہ بھی خود بخود مکمل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ان تینوں الفاظ کو ہم نے واو کے اندر لکھا ہے، اور اس کے بعد چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تجاہل الفروق کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں جب میں نے اس کو پر رکھا ہے تو یہ ایک خاص پٹی ظاہر ہوئی ہے، اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ تمام الفات مد والے ہو یا الف حمزہ والا ہو یا بغیر حمزہ کے ہو، تائے مدورہ ہو یا ساجدہ ہو یا نقطے والی ہو یا نہ ہو، ان تمام کے اندر اگر آپ یہ اگنور کر دے گا، چاہے اس کو الف حمزے والا ملے، بغیر حمزے کے ملے، مد ملے، تمام کو اگنور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاص عبارت کو اپنے خاص نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ان چیک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرچ کے بٹن کے اوپر کلک کریں۔ اچھا، ابھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی مجموعہ تلاش کے لیے منتخب نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے مجموعے ہیں مکتبۃ الشاملہ کے شجرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہی تمام مجموعے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے آپ نے جن جن مجموعات کے اندر تلاش کرنی ہے ان کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سلیکٹ کرنے کے لیے یہ 4 بٹن اس مکتبے کے اندر دیے ہوئے دیکھیے، ایک یہ بٹن، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ان کا کام کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تفاسیر کے اندر تلاش ہو تو اس تفسیر کے اوپر کلک کریں اور اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تفاسیر کے اندر موجود تمام کتابیں، یہ کتابیں یہ سلیکٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کتابیں جو تفاسیر کے اندر ہیں یہ ڈی سلیکٹ ہو رہے تو اس کے اوپر کلک کر دیں، دوبارہ ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو جن جن مجموعے کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ان کو کلک کریں اور اس بٹن کے اوپر کلک کریں، اس پہ کلک کریں، اس کے اوپر کلک کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں 1، 2 اور التفاسیر، یہ 3 مجموعے جو ہیں یہ آپ کے سامنے سلیکٹ ہو گئے۔ اچھا جی، اور اگلے بٹن کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی عبارت تلاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو علم نہیں کہ حدیث میں سے، تفسیر میں سے، فقہ میں سے، تو آپ اس
آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں، جمیع کتب البرنامج، یہ تمام کتابوں کے اندر جتنی بھی اس مکتبے کے اندر کتابیں موجود ہیں ان سب کے اندر سرچ کرے گا۔ دیکھیں جب میں اس بٹن میں کلک کرتا ہوں تو تمام مجموعوں کی تمام کتابیں سلیکٹ ہو رہی ہیں، کسی بھی مجموعے کے اوپر آپ کلک کر کے دیکھ لیں وہ تمام کتابیں سلیکٹ ہو چکی ہوں گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اس کا عکس ہے، یہ والا بٹن، اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو تمام کتابیں ڈی سلیکٹ ہو جائیں گی، کسی بھی مجموعے کے اندر کوئی بھی کتاب سلیکٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم سرچ کرنے کے لیے اس وقت ہم نے حدیث شریف لکھی ہے تو اس کے حدیث کے مجموعے کو، یہ متون الحدیث ہے، اس کے اندر جو عام طور پہ ہم حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں یہ کتابیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد المجموعۃ کلھا کے اوپر کلک کریں تو یہ تمام کتابیں سلیکٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہ سرچ کے بٹن کے اوپر کلک کریں، یہ آخری آپ کا عمل ہے۔ اس نے سرچ شروع کر دی۔ اچھا اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاص بٹن ان کا کیا کام ہے۔ اگر آپ سرچ کو روکنا چاہتے ہیں، پاز کرنا چاہتے ہیں، ختم نہیں کرنا چاہتے، روکنا چاہتے ہیں، اس پہ کلک کر دیں، روکنے کے بعد جب دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے تو اس پہ کلک کر دیں، اور اگر آپ کو مطلوبہ عبارت مل گئی ہے اور آپ سرچ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کر دیں۔ باقی یہ نتائج کو اوپر نیچے کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اچھا یہ جو بٹن ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز سرچ کر لی اور آپ ان ریزلٹس کو جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں دوبارہ وہ لکھ کر ٹائپ کر کے سرچ نہ کرنا پڑے، تو جو نتائج آئیں گے ان کو جب آپ یہاں پہ اس کے لیے کوئی خاص لفظ لکھ دیں اور اس کے اوپر کلک کر دیں تو جو نتائج کے سرچ کے جو نتائج ہوں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ایک بٹن پہ کلک کرنے سے وہ نتائج دوبارہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ نتائج آنے شروع ہو گئے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ نتائج کی عبارتیں آ رہی ہیں، یہ اس کا رقم آ رہا ہے مسلسل۔ اچھا اس کے بعد یہ عبارت ہے، یہ جو عبارت جس کتاب میں سے نکلی ہے اس کتاب کا نام یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کتاب کے جس باب سے اس کا تعلق ہے وہ باب یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کا جز اور صفحہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ پہلی عبارت، پہلا نتیجہ جب اس کے آپ کے سامنے اس وقت آیا ہوا ہے، کہ دیکھیں اس نے بتایا تھا صحیح البخاری، تو یہاں پر بھی اس کتاب کا نام آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اور باقی چیزیں تو اس میں یہاں شو نہیں ہو رہی۔ اچھا دوسرا یہ دیکھیں کہ جب دوسرے نتیجے کو آپ نے دیکھنا تو اس کے اوپر ایک سنگل کلک کر دیں تو وہ نتیجے جس کتاب سے متعلق ہے وہ کتاب اور وہ صفحہ یہاں پر شو ہونے لگے گا۔ دیکھیں یہ دوسری عبارت بھی صحیح بخاری سے تھی تو یہاں پر بھی وہ عبارت یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ اور نیچے دیکھیں سنن ابن ماجہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کرنے سے یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ کھل گئی اور یہ عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس ابھی اس تلاش سے باہر آ جائیں اور کہ جو ہے وہ کتاب مکمل طور پہ آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کے اوپر آپ کلک کر دیں۔ دیکھیں اس پہ کلک کرنے سے کہ تلاش سے باہر آ کے اس کتاب کو مکمل طور پہ کھول دے گا۔ یہی بٹن یہاں پر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہی بٹن ہے جو ابھی ہم کلک کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے تلاش جاری ہے، اگر آپ اس تلاش کو روکنا چاہیں تو اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں، تلاش رک جائے گی۔ اچھا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تلاش کے نتائج کو محفوظ کرنے کے لیے، مثلا آپ نے یہ نتائج آپ کے سامنے آ گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائیں اور بعد میں دوبارہ تلاش کرنے پر جلدی سے تلاش ہو جائیں، تو اس کے لیے کوئی لفظ لکھ دیں، مثلا بن نیاد کا لفظ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس بٹن کے اوپر کلک کریں۔ یہ محفوظ ہو گیا۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ یہ ان نتائج کو دوبارہ ہم کہاں سے کھول سکتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ نے یہ سرچ بند کر دی اور کچھ وقت گزرا، آپ کو دوبارہ انہی الفاظ سے سرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی انہی مجموعوں کے اندر، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ یہ جو ہم نے لفظ اس کو دیا ہے بن نیاد کا، یہ بحث کے اس مینیو کے اندر یہاں پر ایک یہ بٹن ہے قائمۃ نتائج البحث المحفوظہ، اس کے اوپر کلک کریں، اس کا جس کا کنٹرول ایل جو ہے اس کا شارٹ کٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے بن نیاد سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ سرچ اور اس کے تمام ریزلٹس خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گے فوری طور پر۔
دیکھیں وہی الفاظ سے لے کے اسے سرچ کر کے وہی نتائج جو 6 نتیجے تھے وہ اس نے آپ کے سامنے دوبارہ کھول دیے. تو یہ اس جگہ کا فائدہ ہے. اچھا یہ جو بٹن ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو نتائج نکلیں 6 نتیجے 6 عبارتیں 1 2 3 4 5 6 ان کے اندر مزید سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وہ سرچ ہے آپ کی جو عبارت ہے وہ مزید قریب چلے جائے تو آپ یہاں پر اس کے اوپر کلک کریں, دوبارہ سرچ کا وہ ونڈو کھل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر مزید کچھ لفظ لکھیں. دیکھیں ایک لفظ میں نے اور لکھا, اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں, سرچ پہ بٹن کلک کرتے ہیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے اس وقت صرف ایک نتیجہ رہ گیا. وجہ یہ ہے کہ ان 6 نتائج میں سے صرف ایک عبارت ایسی تھی کہ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ وہ لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں یہ لفظ یہاں پر موجود ہے. تو اس بٹن کے ذریعے سے آپ اپنے نتائج میں اور اپنے مطلوبہ عبارت کے قریب جا سکتے ہیں. اچھا دوبارہ آپ تفصیلی سرچ کے اندر جائیے, وہاں پر ایک اور خاص ٹول ہے. یہ دیکھیں یہ جو ایریا ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو مثلا کوئی مفتی صاحب ہیں ان کو خاص افتاء کی کتابوں کے اندر تلاش کرنی پڑتی ہے, یا کوئی محدث حدیث پڑھانے والے ہیں ان کو خاص کر حدیثوں کے کتابوں کے اندر تلاش کرنی پڑتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے بار بار ان حدیثوں کو مثلا اب دیکھیں نا, اب یہاں سے اگر آپ متون الحدیث کے اندر کچھ چند احادیث کی کتب کو جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تلاش کے لیے, تو آپ کو ایک ایک کر کے مثلا سب نہیں کرنا چاہتے, خاص کر چنیدہ کو کرنا چاہتے ہیں, تو ان سلیکٹڈ بکس کو سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ ایک ایک کر کے آپ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بکس کا ایک خاص مجموعہ بنا لیں اور اس مجموعے کے اوپر اس کے نام کے اوپر کلک کرنے سے یہ کتابیں خود بخود جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ پہلے آپ ان خاص کتابوں کو سلیکٹ کر لیں جن کے اندر آپ کو بار بار تلاش کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا یہ چند کتابیں ہم نمونے کے طور پر سلیکٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ ایک مجموعے سے متعلق ہوں, یعنی ان میں سے کسی ایک مجموعے سے ہوں یا الگ الگ مجموعات سے ہوں. مثلا ایک مجموعے سے ہم نے یہ چند کتابیں سلیکٹ کر لیں, اس طرح ہم تفاسیر سے کچھ کتابیں سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا فیچر واضح ہو رہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ دیکھیے یہ بٹن پہ کلک کرنے سے ایک نئی ونڈو کھلے گی اور یہاں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جن کتابوں کو آپ نے سلیکٹ کیا ان کو کوئی خاص نام دینا چاہتے ہیں تو وہ بتائیں. یہاں ہم ان کو خاص نام دے دیتے ہیں, مثلا ہم اس پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے, مجموعے کا لفظ آپ نے لکھا, اس کے بعد اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں. دیکھیں یہاں پر یہاں پر بھی اضافہ ہو گیا اور اس لسٹ میں یہاں پر بھی اضافہ ہو گیا. اس کو فی الحال بند کر دیں. اب آپ دیکھیں ہم اس سرچ سے باہر آتے ہیں, دوبارہ کسی وقت ہمیں سرچ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سرچ کے بٹن کے اوپر آپ کلک کریں. دیکھیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے, یہاں چیک کریں گے اس کو, تو وہ کتابیں خود بخود سلیکٹ ہو جائیں گی. جو خاص کتابیں آپ کو تلاش کے لیے چاہیے تھیں اس کے اندر بھی, اور تفاسیر اس کے اندر بھی وہ کتابیں دیکھیں وہ کتابیں سلیکٹ ہیں. اگر آپ ان میں تلاش نہیں کرنا چاہتے ری سلیکٹ کر دیں اور اپنی مرضی کی کتابوں کو پھر دوبارہ سلیکٹ کر لیں. اچھا دوبارہ ادھر جا کے دیکھیں کہ اگر آپ ان بٹنز کا کیا کام ہے. یہ یاد رکھیں اس سافٹ ویئر میں یہ بٹنز تقریباً ایک ہی کام کرتے ہیں. یہ اگر ایک سے زیادہ میں ایک اور بنا لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک اور ہم نے مجموعہ بنایا, اس کو ہم کسی نام سے سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 2 نام دے دیے. اس کو بھی اس پہ کلک کر کے محفوظ کر لیں. اب دیکھیں آپ کے پاس اس لسٹ کے اندر 2 نام آ گئے. ان بٹنز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کلک کر کے جب آپ اس کو اوپر کریں گے تو یہ لسٹ میں اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ لسٹ میں نیچے چلا جائے گا. اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ کہ اس سے جو ہے اس کا نام میں اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے, مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے اس کو آپ سلیکٹ کریں, سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا نیا نام لکھیں. اس کو آپ 1 کر دیں اور اس کے بعد اس پہ کلک کر دیں تو اس کا نام تبدیل ہو جائے گا. دیکھا آپ نے
وہ مجموعہ سے مجموعہ ایک بن گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو بند کر دیں. تو اس طرح آپ اس کے ناموں کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 2-3 مجموعے بنا لیے ہیں اور کسی وقت ایک مجموعے کی کتابوں میں تلاش کی ضرورت پڑتی ہے, دوسری وقت دوسرے مجموعے کی بھی, تو اس کو بھی سلیکٹ کر دیں. اس کے اندر جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں وہ بھی سلیکٹ ہو جائیں گی. امید ہے کہ آپ اس کے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا, یہ دیکھیے یہاں پر یہ ایک اور بٹن ہے. اس کا کام یہ کہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نتائج کو ان کے خاص ناموں سے محفوظ کرتے ہیں, لیکن یہ بٹن جو ہے اسی کا ایک جز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے آخری سرچ کی ہے اس کے نتائج کھل جائیں تو اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں آخری سرچ کے. دیکھیں میں نے کلک کیا, دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیں آخری سرچ کیا تھی, آخری سرچ ہماری یہ تھی کہ ہم نے انما الاعمال بالنیات لکھ کر سرچ کی تھی اور اس کے ہمیں 6 نتیجے ملے تھے. تو وہی سرچ اس نے دوبارہ فوری طور پہ کر دی. اس بٹن کا یہی کام ہے. اس کے ساتھ جو بٹن ہے اس کا وہی کام ہے جو بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا. یہاں بحث اور یہ قائمت و نتائج البحث, اسی سے متعلق بٹن انہوں نے یہ اس ٹول بار کے اندر لگا ہوا ہے. ان بٹنس کو آپ دیکھ چکے ہیں. اس بٹن کا کام یہ کہ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس بٹن کا کام ہے اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں خاص تفسیر کے لیے, تو اس کے اوپر کلک کریں تو تفسیر کا سیکشن جو مکتبۃ شاملہ کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس تفسیر کے سیکشن کے اندر 2 کالم یہاں پر موجود ہیں. یہ سورتوں کے نام آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دوسرا کالم ہے. یہاں پر اس سورت کے جتنے آیات ہوتی ہیں ان کا نمبر آ رہا ہوتا ہے. مثلا اگر سورۃ المائدہ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آیات کی تعداد دیکھیں تبدیل ہو گئی. یہاں پر 1 سے لے کر اور 120 نمبر تک. تو اگر کسی خاص آیت کے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں تو سورۃ المائدہ کی تو 100 نمبر مثلا جانا چاہتے ہیں, 100 نمبر کے اوپر کلک کر دیں تو 100 نمبر آیت یہاں پر کھل جائے گی. دیکھیں 100 نمبر آیت یہاں پر موجود ہے. اچھا, یہاں پر وہ آیات کھلیں گی. اور یہ اوپر یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی سی جو فہرست ہے, یہ تفاسیر جو اس کے اندر اس وقت موجود ہیں یہ ان کی فہرست ہے. تو اگر آپ ایک ہی آیت کو مختلف تفاسیر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا اچھا ٹول ہے کہ آپ مثلا تفسیر مجاہد کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کلک کریں تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 تفسیر مجاہد سے کھل جائے گی. اب جو ہے تبری کے اوپر کلک کریں, دیکھیے اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 تفسیر تبری سے کھل جائے گی. اس طرح آپ ایک ہی آیت کو مختلف تفاسیر سے کھول سکتے ہیں. اچھا دیکھیے اس کے ساتھ ایک بٹن یہ موجود ہے, یہ کتابوں کی امپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی الحال تو جو کتابیں اس کے اندر موجود ہے اس سے استفادہ آپ کرنا سیکھیں. یہ جو بٹن ہے یہ استعمال میں آ سکتا ہے آپ کے, وہ یہ ہے کہ اگر کتاب کے اندر آپ کسی عبارت کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن اس کے کام آئے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, پہلے کہ کتاب کھول لیں آپ. یہ کتاب کھل گئی. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس صفحے کے آخر میں یا درمیان میں کسی عبارت کا اضافہ کریں تو اس بٹن کے اوپر کلک کریں. دیکھیں پیج کا رنگ بھی بدل جائے گا اور یہ ایڈیٹنگ موڈ میں یعنی تبدیلی کی موڈ میں چلا جائے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک میسیج دے رہا ہے. یہ میسیج کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو مکتبۃ شاملہ کی سائٹ نے ایک ختم یعنی ایک لاک لگایا ہوا ہے. جب تک آپ اس لاک کو ان سے نہیں کھلوائیں گے اس وقت تک آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے حفاظت کے لیے ایک لاک لگایا. یہ دیکھیے ضمناً میں آپ کو بتاتا ہوں کتاب کو ایکسپورٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں, یہ ایکسپورٹ کے لیے بٹن انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی کتاب کھلی ہوئی ہوگی تو خود بخود وہ اس کو ایکسپورٹنگ لسٹ کے اندر لے آئے گا. دیکھیں یہ جو کالم ہے, یہ جو جگہ ہے, یہ کتابوں کے شجرے کے اندر وہ مجموعے ہیں جو کہ اب آپ کے مکتبے کے اندر موجود ہیں, اور اس العقیدہ مجموعے کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کتابوں میں سے یہ کتاب ایکسپورٹنگ کے لیے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, یعنی کہ یہ کتاب ایکسپورٹ ہو جائے گی. تو یہاں سے آپ کتابیں سلیکٹ کر کے جب اس پہ کلک کریں گے تو وہ کتاب ایکسپورٹنگ لسٹ کے اندر آ جائے گی. اگر کسی کتاب کو واپس کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں, وہ کتاب واپس چلے جائے گی. فی الحال ہمیں ایک کتاب چاہیے تجربے کے لیے, تو ایک کتاب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر اس کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتاب ایکسپورٹ ہونے کے بعد کہاں پلیس ہو. ڈیسک ٹاپ اس کو بتا دے کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہو. یہاں سے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کس صورت کے اندر جو ہے ایکسپورٹ ہو. سب سے بنیادی صورت یعنی مکتبۃ شاملہ کے فارمیٹ کے اندر اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ ہو تو اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں, یہ غیر فعال ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس کو بھی مضغوطہ کا مطلب ہے کہ یہ کمپریسڈ ہو کرنا, کمپریس صورت کے اندر
یہ باہر نکلے گی. اگر آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں گے تو اصل مکتبۃ الشاملہ کے .bo کے فارمیٹ کے اندر یہ باہر نکلے گی. اور ان کو بھی آپ ڈی سلیکٹ کر دیں تو اب بالکل ہم سادہ طریقے سے اس کو باہر نکال رہے ہیں. اس کو سلیکٹ کر لیں, اس پہ آپ کلک کریں تو تھوڑی دیر کے اندر یہ کتاب باہر نکل لے گی, اور جہاں پر نکلی ہوئی ہوگی وہ جگہ سامنے دیکھیں, یہ کتاب آپ کے سامنے باہر آ گئی. ٹھیک ہے.